عزم جو ہے وہ مضبوطی اور استقامت ہے عملی میدان میں. ارادے کی ہے نا سر، ارادے کی. عمل میں جب انسان آتا ہے، عملی میدان میں آتا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے جو ہے نا ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے وہ ارادہ کیا، لیکن حقیقتاً عزم کہاں پر آتا ہے کہ جب آپ اس کے لیے میدان عمل میں آئیں گے کوشش کریں اور اس کے جتنی بھی مشکلات اور رکاوٹیں ہیں ان سب کو عبور کریں گے، ان سب پر قابو پائیں گے. صحیح. تو یہ کام ہو رہا ہے میدان عمل میں. ٹھیک، صحیح. تو یہ عزم ہے. یعنی ویسے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ارادے کی مضبوطی، لیکن زیادہ بہتر سمجھنا ہے کہ میدان عمل میں. ٹھیک. اس جی کے سر. بعد جزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظریے کی، فکر کی مضبوطی. ٹھیک. صحیح. یعنی کہ آپ اگر کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی فکر اور آپ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، اس میں آپ کتنے زیادہ مضبوط ہیں، وہ ہے جزم. اچھا سر، یہ جزم تو پہلے ہوگا نا عزم سے؟ نہیں، پہلے نظریہ ہاں، قائم یعنی کریں. پہلے بھی ہو سکتا ہے، ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جیسے وہی اگر آپ اسی مثال کو لیں کہ آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کا عزم یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو بھی دشواریاں ہیں ان کو قابو پائیں، اور جزم یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں، اس میں آپ مضبوط ہوں، اس کی گہرائی میں جائیں. ٹھیک. اور صحیح. عزم جو ہے وہ دور اندیشی اور دانش مندی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ انسان ایسا بابصیرت ہو کہ وہ دور کی چیزوں کو پراپرلی سمجھ سکے، اینٹیسپیٹ کر سکے، معاملات اور حقائق جو ہیں ان سے دھوکہ نہ کھائے، پریشان نہ ہو. ٹھیک. صحیح. یہ سب کے سب معاملات جو ہیں یہ حازم، یہ بڑی ہے سے ہے حازم، چھوٹی ہے سے نہیں. مطلب حلوے والی ہے سے نا. ہاں. صحیح. اچھا، میرا ایک اس سے سوال ہے، جی. یہ کہ جو بنی آدم ہے اس کے جی. اندر ایک کمی ہے کہ اس میں عزم کی کمی، جو ہمیں آیت سے پتہ لگا ہے کہ اللہ نے کہا ہمیں آدم میں عزم کی کمی پائی. تو یہ جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اس ویکنیس کو بھی تو پورا کرنے کے لیے کوئی وجہ، کوئی چیز چاہیے ہوگی نا کوئی. ہاں، تو ہم نے اتنی دفعہ بتا تو دیا، تزکیہ نفس. ہاں، مطلب اس کا حل ایک ہی ہے، تزکیہ نفس. جی. یعنی تزکیہ نفس، تعلق بخدا. اس کو میں آپ کو ایک قرآنی آیت سے ہی سمجھا دیتا ہوں. I think سورۃ المعارج میں ہے، خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. مصلین کے علاوہ، یعنی کہ جب مصلی کا مطلب ہے کہ جب تم خدا سے تعلق بنانا شروع کر دیتے ہو، وصال بخدا پیدا کرنا شروع کر دیتے ہو، تب اس جزوعہ اور ہلوعہ اور منوعہ والی حالت سے باہر آتے ہو. تو اگر وہ جو تین ہے نا کہ مسہ الشر جزوعا ومسہ الخیر منوعا وخلق الانسان ہلوعا، کہ اگر یہ تین چیزیں آپ دیکھیں تو یہ تینوں وہی ہیں جن کی وجہ سے عزم اور جزم کمزور ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس حالت سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ مصلی یعنی خدا سے رشتہ وصال پیدا کرو، خدا سے جوڑو. اور خدا سے جڑنے کے لیے معرفت اور تزکیہ لازمی شرط ہے. ہاں وہ تو لازمی شرط ہے، اس کے بغیر تو آپ خدا سے وصال اور ملاپ نہیں پیدا کر سکتے. پہلے آپ اپنا تزکیہ کریں گے پھر اس کے بعد ہی. ٹھیک. آ رہا سمجھ؟ ٹھیک. ہاں سمجھ آ گیا. جی. اور تو کوئی بات نہیں. اچھا، آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی. اوہ سوری. آگے
अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर ये सूरतुल मारिज की कौन सी आयत थी? सूरतुल मारिज में देख लें 10-12 के बाद होगी। ठीक ठीक है सर। खुलिक़ल इंसानु हलूअन। अच्छा जनाब, तो हम आ गए हैं अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ। अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? अब थोड़ा सा आप 250 लोगों साल, की एक क्विज हो जाए 250 पहले। साल, 2,500 2,500 साल। साल। 950 साल तो उन्होंने वो तबलीग की है, और उसके अलावा 2,500 साल। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ तो नहीं है सर, मैंने इसका ऐसे प्रूफ तो पढ़ा है। भी 950 साल तो वो उसकी तबलीग के तो बार बार आया है जिक्र, मतलब ऐसे ही पढ़ते कुरान में हैं। है, कुरान जी। में है कि वो तकरीबन 950 साल तबलीग की। कहाँ पर कुरान है? में बुक्स में पढ़ा है आ, मैंने। नहीं नहीं, ये कुरान की आयत है कि उन्होंने तकरीबन 1000 साल का 50 साल जो है वो तबलीग की। अब आयत का नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये आयत है। अच्छा, चलें, तो ये आपका एक असाइनमेंट हो गया है कि ये पता चलाइएगा कि ये कुरान है या नहीं है। 950 ईयर्स, और अगर कुरान है तो उसमें कहाँ पर है ये जिक्र। सही, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या है फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के हवाले से आपकी ज़ात में कोई खुसूसियत है? मतलब सर एक तो उनको ये कि आदत हर नबी जो है वो तबलीग के लिए है, इंसानों की हिदायत के लिए है, लेकिन ह्यूमैनिटी के हवाले से हजरत नूह की ज़ात में कोई खास बात पाई जाती है? सर तो वो उनका गिरिया करना। साहिब शरीयत पहले थे जिन्होंने शरा को खोला, दीन को। और जी सर, वो हजरत नूह से ही आबाद, यानी कि पहले तो हजरत आदम के बाद हजरत नूह से कायनात, आदम आदम की औलाद जो है नूह के बाद से। पहले जो थे सब गर्क हो गए थे, और जो सब नूह था उसके बाद जो है वो ये बात इनको ठीक है। आदम सानी भी कहा ये जाता बात है। ठीक है कि इस वक्त जो ह्यूमैनिटी है वो दर हकीकत हजरत नूह की औलाद है। सही, यानी अगरचे कि जाहिरन आप ये देखें कि हजरत नूह भी हजरत आदम की औलाद में से हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अब जो जितनी भी इंसानियत दुनिया में मौजूद है वो ख़ास तौर से हजरत नूह के औलाद है, और हजरत नूह की औलाद होने के लिए फिर उनके बेटे भी होना चाहिए। तो कितने बेटों से ये पूरी इंसानियत चली है? सर 3 बताए जाते हैं। आम जी, साम 3 का जिक्र हुआ। जी, आम, शाम, शीश। और शीस याफिस। शीस नहीं, यासिफ याफिस। याफिस, याफिस, जी। तो हम लोग किसकी औलाद हैं, हान पता है? जी, सर, हान की। नहीं, आम। हमारा ज्यादातर जो इम्कान है वो साम का है, जिसको कहा जाता है सेमाइटिज्म का एक वर्ड आपने शायद सुना होगा, कि जब खास तौर से यहूदियों के खिलाफ जो तहरीकें हैं ना, तो उनको क्या नाम दिया जाता है? एंटी सेमाइटिज्म। तो ये सेमाइट जो है ना वो साम से निकला है, क्योंकि मिडल ईस्ट के इलाके में जो ज्यादातर लोग आबाद हैं, यानी कि वो 3 बेटे डिस्पर्स हुए, और शायद याफिस की जो औलाद है वो अफ्रीका की तरफ है, और साम की जो औलाद है वो मिडल ईस्ट और ये एशिया वगैरह के जो औलाद है, जो लोग वहां पर आबाद हुए। तो ये जो आसमानी मज़ाहिब हैं जो मिडल ईस्टर्न हैं, बेसिकली ये हाँ, क्या हैं? ये शाम। ये साम की औलाद है। ठीक, यानी ये एक तारीखी हवाले से।
اچھا، اور حضرت نوح کی خصوصیت کیا ہے؟ انہوں نے بہت گریا کرنے والے تھے. یہ تو اتنا پتہ نہیں، لیکن جو ایک بہت ہاں خصوصی بات ہے کہ جو کسی میں نہیں ہے، وہ یعنی کسی شکر اور میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، وہ یہ کہ انہوں نے حکم خدا سے ایک ایسی کشتی یا جہاز کشتی بنایا بنائی. تھا ہاں کہ اس کشتی کی خاص بات کیا تھی؟ کہ اس سے جس پہلے سے کوئی اللہ کشتی تھی نہیں، مطلب اس نے انسانیت کو کشتی بنا کے سفر کرنا سکھایا. یہ مطلب کشتی اور بحری ہاں، سفر اس کا کا بھی آغاز ہمیں تھا. پتہ نہیں، اس کا بھی ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ، لیکن جو اس کشتی میں سب سے خاص بات یہ تھی وہ کہ بسم اللہ جتنی بھی مخلوقات اور حیوانات تھے نا، اس کا ایک ایک پیر اس اس میں آیا. نے سب کو ان ہاؤس کیا، مطلب وہ سب کو جگہ دی اور سب کو لے کے چلی، اور ایک ایسے طوفان میں کہ جو بے انتہا خطرناک تھا، جو اب آگے ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ خود قرآن سے بھی، کہ جو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا، لیکن ان سب کے باوجود وہ جہاز یا شپ جو تھا اس میں سیف رہا، اس میں لوگ جو تھے وہ محفوظ رہے، بچ گئے، اور پتہ نہیں اس میں کتنی جگہ تھی کہ مطلب جو مخلوقات اور حیوانات ہیں جن کو پروٹیکٹ کیا. تو یعنی کہ میرے ان باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا، وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی کا نام ہے. یعنی انبیاء تو ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو چیزیں ہوئیں اور ان کی جو شخصیت تھی، وہ بہت ساری جہتوں سے ایکسٹرا آرڈینری ہے. یعنی کہ وہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہوئی ہیں ہیومینٹی میں دوبارہ، یا پھر سے نظر نہیں آئی ہیں، کہ یعنی کوئی انسان 1000 سال سے اوپر، 2500 سال ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ تو یقیناً پتا ہے کہ ان کی عمر 1000 سال سے اوپر تھی. وہ تو اب مجھے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ 900 ٹھیک ہے، سورہ عنکبوت میں جی صحیح. تو یہ بات تو پتہ ہے نا کہ 1000 سال سے اوپر. اچھا، اب یہ بتائیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے اس زمانے میں لوگ ہوتے ہی اتنے عمر والے تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کا یعنی نہیں حضرت ہے. نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اس زمانے میں لوگ اتنی عمروں والے ہوتے ہی تھے. یہ بات غلط ہے. ٹھیک، یعنی کہ خود حضرت آدم علیہ السلام کی جو انسان اول ہیں، یا حضرت شیس جو ہیں، یا پھر حضرت ادریس جو حضرت نوح سے پہلے والے پیغمبران ہیں، ان میں سے ان کی عمریں جو ہیں نا وہ بٹوین 100 to 200 ایئرز ہیں. ان کی جو عمریں بتائی گئی ہیں وہ 100 سے 200 سال کے درمیان ہیں. یہ ہزار سال والی عمر نہیں تھی کسی کی بھی، یہ ایکسٹرا آرڈینری ہے. تو اس کا پرپس کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو 1000+ ایئرز ایج دینے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے؟ یہی کہ پہلی شریعت آئی تھی، پہلے صاحب شریعت تھے، تو اس کو پھیلانے کے لیے وہ شریعت پہلی دفعہ، دین کی شریعت پہلی دفعہ آ رہی تھی، شاید اس وجہ سے. چلیں، ہاں صحیح ہے، آپ نے اچھا کیا نا، سوچا. بالکل ہے، یہی تو اصل چیز ہے کہ غور کریں، تفکر کریں. صحیح، گڈ. اور سر غالباً طوفان کا ٹائم بھی شاید زیادہ تھا، تو کافی ٹائم تو اس میں نکل گیا، تو اس کو کور کرنے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں. اچھا. سر شکر کرنے والے تھے، اور وہ خدا نے صبر اور شکر کرنے والے تھے، اس لیے جو وہ ہے انسانیت میں صبر پیدا ہو، زیادہ وقت کہ انسان صبر کرتا رہے، جلد بازی نہ کرے، اس لیے شاید 950. اچھا دیکھیں، ابھی ہم نے جو شروع میں ایک بات کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں خاص بات کیا ہوئی کہ انسانیت جتنی تھی، یعنی حضرت آدم اور حوا سے
جتنی بھی انسانیت پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضرت نوح کی اولاد ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کو ہم مان رہے ہیں نا؟ جی. صحیح. تو حضرت آدم سے پیدا ہونے والی جو انسانیت تھی، اچھا اب کتنی نسلیں گزری ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان؟ کتنی جنریشنز ان بٹوین ہے؟ مطلب اس کے بیٹے تھے نا حابیل قابیل اور ان کے اولادیں. ہاں تو کتنی نسلیں درمیان میں ہیں ان کے؟ 2 ہی نسلیں ہیں نا. نہیں حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان زیادہ ہے. چوتھی نسل ہے شاید حضرت نوح. جی شاید چوتھی نسل ہے حضرت نوح. نہیں 10 جنریشنز کا فاصلہ ہے. اور وہ ہم ایسا اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جی وہ حضرت آدم کی 7ویں پشت میں تھے، 7ویں نسل میں تھے، اور حضرت ادریس جو ہیں وہ حضرت نوح کے پردادا ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت ادریس کے بیٹے تھے میتوسالح، ان کے بیٹے تھے لامح، اور ان کے بیٹے تھے نوح، یا اسی طریقے سے یعنی ان کے پردادا تھے. تو 10ویں نسل ہے. اب 10ویں نسل میں جتنی بھی انسانیت پیدا ہوئی اور پھیلی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے لاکھوں میں لوگ ہو چکے ہوں اس وقت تک یا ہزاروں میں ہو، تو وہ ختم کیوں ہو گئے، یا خدا کی طرف سے یہ فیصلہ کیوں آ گیا ان کے بارے میں کہ اب اس والی ہیومینٹی کو ختم ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ مطلب بلا اس وقت بت پرستی تو نہیں شروع ہوئی تھی میرا خیال ہے. نہیں بت پرستی وغیرہ بھی تھی، ہاں جو بھی تھا، جو مطلب توحید اور دین سے ہٹ گئے تھے. سرکشی زیادہ تھی. جی سرکشی زیادہ تھی، کرپٹ ہو چکی تھی ہیومینٹی. صحیح. یعنی کرپٹ کا مطلب جو ہے وہ بطور ایمان بھی ہوتا ہے، یعنی ایمان میں بھی کرپشن تھی. ایمان میں کرپشن ہوتی ہے شرک کی صورت میں مینلی، اور اخلاقیات میں بھی کرپشن تھی. اخلاقیات میں کرپشن کیا ہوتی ہے؟ مطلب مظلوموں، جو کمتر درجے کے لوگ ہیں، یعنی لوور اسٹراٹا جو ہے سوسائٹی کا، ان پر ظلم کرنا، عورتوں پر ظلم کرنا، جھوٹ فریب، یہ سب جو ہے نا یہ مورل کرپشن ہے. تو ہیومینٹی بائی اینڈ لارج یعنی جتنی تھی وسیع پیمانے پر وہ کرپٹ ہو چکی تھی، اور ان کی جو کرپشن تھی وہ بیونڈ ریپیئر ہو گئی تھی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت نوح کو اتنی لمبی عمر کیوں دی گئی؟ تاکہ نئی جنریشن آئے نا، دوبارہ جنریشن. ہاں شہزاد صاحب آپ بولیں پھر آپ بتائیے گا. جی دوبارہ جب وہ نئی جنریشن آئی تو اس کو پھر اس کو شریعت کے ساتھ بنانے کے لیے ٹائم تو چاہیے تھا نا. ایک نسل جو تھی کرپٹ ہو گئی، اس پورے ختم ہو گئے، نئی جنریشن آئی. نئی جنریشن ڈیفینیٹلی ایک جنریشن کے بعد نہیں، لیکن یہاں پر جو مزیدار بات ہے نا کہ حضرت نوح کی تبلیغ ایک جنریشن کو نہیں تھی. جی کافی تھی. حضرت نوح کی تبلیغ جنریشنز پر، نسلوں پر پھیلی ہوئی تھی. ہاں کیونکہ لوگ 9 سال کی عمریں تھوڑی پا رہے تھے. ہاں صحیح. تو ایسا کوئی پیغمبر گزرا ہی نہیں ہے کہ جس کی تبلیغ جو ہے نا وہ نسلوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہو. تو ایسا کیوں کیا خدا نے؟ جی اب آپ فرمائیے، آپ محترمہ بھی بات کر رہی تھی.
सर मैं यही कहना चाह रही थी कि मुख्तलिफ नस्लें क्योंकि उस वक्त आई तो उनकी अब रिफॉर्म्स जो करने थे तो वो मतलब सिर्फ एक जनरेशन के ऊपर मुहित होने से बेहतर था कि उसको फैलाया जाता मजीद। नहीं, मेरे ख्याल में जो असल बात समझ में आती है वो ये है कि ये रहमत खुदाबंदी है कि अगरचे के इंसानियत या कौम मुस्तहिक़ अजाब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद उनको मैक्सिमम लेवल तक अलाउंस दिया जाता है, उनका इंतजार किया जाता है कि ये शायद पलट आए। और ये बात समझ में इसमें एक चीज ये भी है कि अब इसमें एक थोड़ी सी वो चाहिए थी गाइडेंस के जो तूफान आया था, जो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है आयतों से, वो तो इनकी मतलब 900 साल के एंड की तरफ आया था, पहले ही आ गया? नहीं, तबलीग के बाद, यानी उनकी जो तबलीगी जिंदगी थी 950 साल, उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला। फिर ये बात आई कि अब जो है ना ये खत्म हो गया, ये मामला खत्म हो गया। हाँ, तो इससे फिर वो आर्गुमेंट तो नलिफाई हो जाता है ना कि उसके बाद उन्होंने शरीयत को दोबारा रिजुविनेट करना था, इससे इतनी लंबी उम्र उनकी थी। तो ये तो नहीं, अगर वो तो मैं कह पहले रहा हूँ ना कि उम्र वो वाली कंज्यूमिंग बात तूफान से उसके तो बाद, नहीं सही है। वो वाली बात सही नहीं है। जो बात ज्यादा मुनासिब लगती है वो ये कि खुदा की रहमत बहुत इंतजार करती है इंसानों का कि शायद पलट आए, शायद पलट आए। सही। और अगर आप हिसाब लगाएं तो 100 साल में कितनी जनरेशन्स साइकिल होती हैं शहजाद साहब? 100 साल में कितनी नस्लें गुजर जाती हैं? हाँ, 2। नहीं कम से कम तो 2 तीन नस्ल तो आ जाती है। हमारे दौर में ना 3 से 4। 3 से 4, हाँ, चौथी नहीं, जनरेशन आ गुजर तो जाती है। सब नहीं जाती जितनी ना, उम्रें हम लोग आ पा जाती रहे हैं जी, मतलब जितनी गुजरने उम्रें का हम मतलब तो लोग ये पा है ना रहे हैं, कि 100 साल एक सदी में 3 जनरेशन्स गुजर जाती हैं। अगर उस वक्त लोगों की उम्रें ज्यादा थी तो आप 2 भी रख लें तो कम से कम 10 नस्लें गुजरी हैं हजरत नूह के सामने। हजरत नूह के सामने 10 या 10 प्लस जनरेशन्स गुजरी हैं जिनको वो तबलीग करते रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये कि हम इस बात को देखेंगे, मुलाहिजा करेंगे कि हजरत नूह की तबलीग कैसी थी, उसका अंदाज क्या था, कौम क्या थी, कौम का रिस्पॉन्स क्या था। और फिर उससे हमको ये बात समझ में आएगी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई थी वो कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया ना। ठीक है, आप थोड़े से नुक्ते मिलाने के काबिल हो रहे हैं हजरत नूह के वाकयात के? जी सर जी। थोड़ा सा ठीक अंदाजा होना शुरू। हाँ, कि हजरत नूह हजरत आदम की 10वीं नस्ल में थे और इन्हें 1000 या उससे ज्यादा साल गुजर चुके थे। हजरत आदम को हो सकता है 1,500 या 2,000 साल गुजर चुके हों। इंसानियत इस अरसे में एक अच्छे खासे लेवल पे फैल गई थी और उनके अंदर जो करप्शन थी, जैसे मैंने कहा कि ईमान और अखलाक दोनों में, वो इस कदर ज्यादा हो चुकी थी कि वो मुस्तहिक़ अजाब, और मुस्तहिक़ अजाब का मतलब क्या होता है? अजाब का माना होता है एनाहिलेशन, एलिमिनेशन, हलाकत। ठीक है, ये होता है दुनिया में अजाब का माना, कि दुनिया इन्हें सफ़े हस्ती से मिट जाना। जैसे आद और समूद और इन लोगों के साथ जो सलूक हुआ ना, कौमे सुदूम, हजरत लूत वाली। तो अजाब का मतलब ये कि वैनिश, फिनिश, नाम और निशान मिट जाए। तो ये मुस्तहिक़ अजाब हो चुके थे और उस वक्त खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इनमें मबूस फरमाया। और हजरत नूह इनके लिए, यानी उस वक्त की जो इंसानियत थी, उनके लिए आखिरी उम्मीद थे।
کہ اگر وہ ان کو قبول کر لیتے تو اس عذاب والی حالت سے باہر آ جاتے. خدا نے کم از کم 1000 سال تک ان لوگوں کا انتظار کیا ہے, ان کو مہلت دی ہے کہ تم شاید ہدایت پا جاؤ, شاید ہدایت پا جاؤ. اور یہاں سے جو ہے نا آپ کو وہ والی بات جو آپ میں سے کچھ لوگ گریے والی کر رہے ہیں نا, وہاں سے بھی آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے اور کتنی دقت و محنت کی ہے کہ لوگ پلٹ آئیں, لوگ اس حالت سے باہر نکلیں. لیکن پھر وہ پورا عرصہ گزرنے کے بعد ان کی بدبختی کم ہونے کے بجائے بڑھتی رہی, تو پھر خدا کی طرف سے وہ حکم آیا کہ اب تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اب فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ معاملہ ختم ہو جائے. ٹھیک, آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی جی. تو یہ وہ ڈاٹس ہیں جو آپ ملا سکتے ہیں, یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے. تو اس کی روشنی میں اب ہم دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے, اور ہمارا جیسے میں نے کہا کہ ہمارے مین ریفرنسز 2 صورتیں ہیں, اس کو ہم تھوڑا تھوڑا اور کچھ جگہوں سے ملائیں گے بھی, کہ ایک سورہ ہود ہے اور پھر سورہ نوح ہے. سورہ ہود کا نمبر 11 اور سورہ نوح کا نمبر 71. تو سورہ ہود کی آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ انی لکم نذیر مبین, کہ اور بے شک ہم نے بھیجا, ارسال کیا نوح کو اس کی قوم کی طرف, اور جب وہ اپنے قوم میں آئے تو انہوں نے کیا کہا, انی لکم, بے شک میں ہوں تمہارے لیے, نذیر مبین, کھلا نظارت کرنے والا, کھلا انذار کرنے والا. ٹھیک ہے, اب اس آیت میں ایک 2 ورڈز ہیں جو ذرا وضاحت طلب ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت نوح اپنی قوم میں تھے یا کہیں اور رہتے تھے؟ قوم میں تھے سر. قوم میں جی نہیں, قوم میں رہتے تھے نا. ہاں جی, قوم میں. یعنی میں یہ سوال ہی بے تکا ہے میرا, کیونکہ اگر وہ اس جگہ پہ نہ رہتے ہوں تو وہ ان کی قوم کیسے ہوگی؟ کیونکہ قوم ہی کا ورڈ ہے نا. جی, اس کی قوم. تو یعنی آپ کو کوئی کہے کہ جناب آپ اگر انڈیا جائیں تو کوئی کہے گا کہ آپ اپنی قوم میں آ رہے ہیں, یہ بات نہیں کہی جائے گی نا. نہیں سر. ٹھیک, تو اب یہاں پر نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف ارسال کیا. یہ مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ جب آپ ایک چیز کو بھیجتے ہیں کسی شے کو یا کسی پرسنالٹی کو, تو وہ چیز کہیں اور ہوتی ہے. یعنی جو خط آپ سے ارسال ہوتا ہے تو کسی اور شہر یا ملک سے آپ کے پاس بھیجا جاتا ہے, تب ارسال کا ورڈ اس پر صحیح لاگو ہوتا ہے نا. اگر وہ آپ کے گھر میں ہی رکھا ہوا ہے تو اس کو تھوڑی کہیں گے آپ کہ یہ آپ کو ارسال کیا گیا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ارسلنا اور قوم ہی کا آپس میں کمبینیشن کیا بن رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں پرابلم جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی, پوائنٹ پک کر رہے ہیں. پوائنٹ تو صحیح ہے, لیکن ارسلنا سے مطلب نبی بنا کے بھیجنے والی بات ہے. مطلب کوئی چیز دے کے بھیجنا چیز, لیکن وہی مطلب ہے نا, بھیجنا کا ورڈ پھر بھی غلط ہے نا. اگر لفظ مبعوث ہوتا ہے, مبعوث ہے, بعثا, یعنی ہم نے ان کو ریز کیا, اٹھایا, نمایاں کر دیا. چلیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اپنی قوم میں تھے اور بحیثیت پیغمبر ناشناس تھے, پہچانے نہیں جاتے تھے. ہم نے ان کو پیغمبر کی حیثیت سے قوم میں پہچانوایا, ابھارا, اٹھایا. ٹھیک, لیکن ارسلنا بھیجنا جو ہے کہ جب ایک چیز ریموٹ ایریا سے کہیں بھیجی جاتی ہے تو پھر یہ ارسلنا کیا مانا ہوا؟
تو اس میں ایک بات یہاں پر جو رسولوں کے حوالے سے یعنی رسالت و نبوت کی معرفت کے حوالے سے جو ایک بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی نبی اور رسول منتخب ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیول سے ایلیویٹ ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہاں پہ جاتا ہے؟ کہاں تک بلند ہوتا ہے؟ عالم ملکوت میں بلند ہوتا ہے۔ وہاں وہ خدا کی رہنمائی میں خدا کی ہدایت کو حاصل کرتا ہے، ان حقائق زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے، حقیقت سماوی و عرضی کو دیکھتا ہے، اور اس تمام نورانیت کے ساتھ پھر اپنی قوم میں آتا ہے۔ تو پھر ارسلنا والی بات صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی جی ٹھیک صحیح جی ٹھیک ہے، صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ آتی۔ یعنی یہ اس پر میں نے زور دے کے آپ کو کیوں سمجھانے کی کوشش کی اس بات کو کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا، جو اہل سنت کا نظریہ ہے کہ پیغمبر جو ہے نا وہ لائک پوسٹ مین یا ڈاکیا یا میسنجر ہے، کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور فرشتے آ گئے اور انہوں نے اس کو ایک میسج دے دیا کہ جی یہ آپ کے خدا کی طرف سے آپ کو پیغام ملا ہے، جائیے لوگوں کو سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ پیغمبر جو ہے نا، یہ پیغامبر فقط، یہ پیغامبر کا جو کنسپٹ ہے انہیں پیغام پہنچانے والا، کہ وہ اپنے گھر میں ہیں اور اب اس کو کوئی خاص کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس قسم کے نظریات اگر قبول کیے جاتے ہیں تو پیغمبر اکرم 40 سال تک خود ہی ایمان سے دور ہیں، پیغمبر کے جو گھر والے ہیں وہ پتہ نہیں کافر ہیں اور مشرک ہیں اور کیا ہیں، اور ان کے والدین، پھر اس قسم کے نظریات جو ہیں وہ نکل رہے ہو۔ لیکن اگر آپ اس ارسلنا والی بات کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جس انسان کو خدا بحیثیت نبی منتخب کرتا ہے اسے اپنی طرف بلند کرتا ہے، اس کو حقائق عالم غیب و شہود کی تعلیم دیتا ہے، اس کے نفس کو وہ طہارت عطا کرتا ہے کہ وہ پیغام خدا کو جذب کر سکے۔ تو پیغام خدا کا سب سے بڑا عارف اور عالم پہلے خود نبی ہوتا ہے، اور وہ اس علم کی بنا پر لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں؟ نہ کہ وہ فقط پیغامبر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ نبی اور رسول کے مقام میں یہ بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے اگر آپ اس والی بات کو لیں، اور اگر آپ جو قرآن ہمیں یہاں پہ کلو دے رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے ارسلنا اور قوم ہی کے کمبینیشن سے، اگر آپ اس کو ملا کے بات کو سمجھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ جی پلیز مجھے بتائیے کہ یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر آگے اس کو کلیئر کرنے کے لیے کوئی اگر مثال آپ کو چاہیے، اور یہ بات جو ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی۔ آگے آگے جتنا ہم پیغمبروں کی بات کرتے جائیں گے تو یہ والی چیز آپ پر کھلتی جائے گی اچھے طریقے سے، جو بات میں نے کہی کہ نبوت اور رسالت، نبی اور رسول کا بلند ہونا قربت الہی کی منازل میں، وہاں پر خدا کے ہاتھوں سے تزکیے اور طہارت اور علم کا عطا ہونا، اور پھر لوگوں میں بھیجا جانا کہ جاؤ اور اس کی تبلیغ کرو۔ ٹھیک، آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا نبوت اور رسالت کیسے ورک کرتی ہے؟ ٹھیک، اچھا اس کو سمجھانے کے لیے نا، اس قسم کی بات کو سمجھانے کے لیے آپ سے سر ایک سوال سر، یہ انبیاء وغیرہ بھی تو اپنا تذکرہ نفس کا پہلے سے کر رہے تھے؟ انبیاء کا جیسے دیکھیں کہ جب آپ آیت تطہیر پڑھتے ہیں، کیا ہے آیت تطہیر؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ ہاں، تو میں آپ سے سوال کروں کہ اس آیت سے پہلے اہل بیت اپنا تزکیہ خود کر رہے تھے، تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ وہ تزکیہ شدہ ہوتی۔ نہیں، اس کا کیا جواب ہوگا کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو طہارت دی جیسا کہ طہارت دینے کا حق ہے،
تو یہ طہارت فقط اہل بیت کے لیے نہیں ہے نا، یہ طہارت وہاں پہ لمیٹڈ نہیں ہے، یہ طہارت ہر معصوم کے لیے، یعنی ہر نبی اور رسول اس سے بہرہ مند ہے، یطہرکم تطہیرا والی منزل ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کو ملتی ہے یا خدا کی طرف سے جو منتخب انسان ہوتے ہیں جو خود ایک معیار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا کی جو انتخاب ہے وہ رینڈم نہیں ہے، خدا کا انتخاب بر بنائے علم خدا ہے کہ کس انسان کا کیا معیار ہے، کس انسان کی کیا کوالٹی ہے، کس میں کیا صفات ہیں، اس بنا پر خدا نے انسانوں میں سے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اس بات کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ تو رسول اور رسالت کے سلیکشن کا مسئلہ لاٹری پر ہے یا علم خدا پر ہے؟ بتائیں۔ علم خدا پر، علم خدا پر، علم خدا پر، ٹھیک۔ تو وہ انسان جو منتخب ہوتے ہیں بطور نبی اور رسول خود اعلیٰ معیار کے انسان ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ نبوت اور رسالت کی منزلت پر فائز ہوتے ہیں تو وہ پھر اس انعام الہی سے بہرہ مند ہوتے ہیں کہ خدا انہیں، جیسے امام خمینی نے بھی ایک جملہ کہا ہے کہ نبی اور رسول کائنات کے آئینے میں یا زندگی کے آئینے میں صفات خدا کو مشاہدہ کرتے ہیں، یہ مقام نبی اور رسول کا ہے۔ ایک تھوڑا سا کلیئر کرتے کہ نبی یا معصوم تو مطلب دنیا میں جب آتا ہے تب معصوم ہوتا ہے، مطلب نبی ہوتا ہے، نبی ہونے کا ورڈ پراپر نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ کہ وہ منتخب ہوتا ہے، منتخب ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں جب آتا ہے تو وہ مطلب معصوم کی حیثیت سے آتا ہے۔ ہاں، لیکن ایک عصمت عامہ ہے، ایک عصمت خاصہ ہے، اس فرق کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ یعنی کہ خدا جب کہتا ہے کہ یہ میرا نمائندہ ہے اور میری خبر پہنچانے والا ہے یا میری شریعت پہنچانے والا ہے، تو جب سے خدا اس ہستی کو نبوت کی ذمہ داری دیتا ہے اس وقت سے خدا اس انسان کے کردار کی رسپانسبلٹی بھی لیتا ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی؟ صحیح۔ یعنی کہ جب خدا یہ کہے گا کہ یہ میرا نمائندہ، جاؤ لوگوں سے کہو کہ میں خدا کا نبی ہوں اور رسول ہوں اور تمہیں خدائی حقائق اور خدا کے دیے ہوئے زندگی کا نظام عطا کرنے آیا ہوں، تو یہ وہ خود سے نہیں کہہ رہا، خود سے کوئی کہہ نہیں سکتا، یہ کس کے اذن اور کس کے حکم کی بنا پہ کہہ رہا ہے وہ شخص؟ اللہ کے حکم کی، انہیں خدا نے کہا ہے کہ جاؤ اور بولو لوگوں سے، ٹھیک۔ اور جب خدا نے یہ ہدایت دے کر، یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کی حیثیت سے لوگوں میں پہچانواؤ، تو پھر اس انسان کی زندگی اور پاکیزگی اور طہارت کی ذمہ داری خود بھیجنے والے نے لی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جب اعلان نبوت کے بعد سے جو عصمت و طہارت والی جو لیول ہے نا، وہ اسپیشل ہے۔ میرا سوال یہی تھا کہ وہ جو ہے جب مطلب ایسا بادشاہ کے بعد جو ہے وہ ایک لیول اور ہے، اس سے پہلے دوسرا لیول، بالکل وہ لیول، یعنی کہ وہ انسان اگر آپ اس کو اس کی نارمل زندگی میں بھی دیکھیں گے یا اس سے اعلان نبوت سے پہلے دیکھیں گے، تب بھی وہ ایک باقی تمام انسانوں سے آپ کو ممتاز نظر آئے گا۔ وہ شخص آپ کو گناہوں میں، معصیت میں، خرابی، یہ سب کچھ نہیں دکھے گی ان کی ذات میں، لیکن جب سے وہ نبوت اور رسالت والے کام پر آئیں گے تو وہ پھر ایک اور ہی حساب ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں پر اب اس انسان کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر ہے؟
भेजने वाले अल्लाह पर, का, हाँ, भेजने अल्लाह वाले पर है, जिसने उसको ये हुक्म देकर भेजा है कि जाओ लोगों से कहो कि मैं खुदा का नुमाइंदा हूं। क्योंकि अगर अब उस इंसान में कोई गड़बड़ आई तो वो गड़बड़ उस नबी की नहीं होगी, वो खुदा और दीन खुदा की गड़बड़ होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, जी वो ये कि एक कॉन्सेप्ट ये कि जो भी रसूल या पैगंबर नबी होता है वो पैदाइशी तौर पर ये होता है, औहदा मिला होता है उसके पास, कुछ उसको बयान करते हैं, कुछ ऐलान नहीं करते, लेकिन पैदाइशी तौर पर ये नबी और रसूल होते हैं। अगर हम इसको मानते हैं तो फिर ये जो वाली बात है कि वो बैसत के बाद अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ गए, उससे पहले अल्लाह की प्रोटेक्शन में नहीं थे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उससे पहले नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि नबूवत के ऐलान के बाद जो लेवल है तहारत का वो स्पेशल है, स्पेशल है, ठीक, ठीक है। उससे पहले वाला जो लेवल है हो सकता है वो स्पेशल ना हो, वो उमूमी हो। यानी कि इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी में गुनाह, मासियत, खराबी, बुराई कुछ नहीं मिलेगी आपको। कि आप जैसे कुरान करीम में आप देख सकते हैं ना इस बात को कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, जो इंशाअल्लाह हम बात करेंगे, कि जो सबसे ज्यादा एलैबोरेट करके कुरान ने हजरत मूसा की जिंदगी को ही बयान किया है तफसीलन, तो आप स्टेज वाइज इस बात को देख सकते हैं कि वो चीजें, यानी कि उनमें कोई खराबी, गड़बड़ कहीं भी नहीं है। लेकिन ये बात वाज़े तौर से नजर आती है कि खुद उनका अपना लेवल जो है ना वो अप होता जा रहा है। यानी जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में है कि इब्तिदा नबी, फिर उसके बाद रसूल, फिर खलील, फिर इमाम। सही है, सही है, सही, ठीक है। तो यानी कि ये जो ओहदे हैं ना, यानी आपको जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि नबी, रसूल, इमाम, ये ओहदे और रैंक्स हैं, ये इंसान का नाम नहीं है। ठीक है, ये नबी, रसूल और इमाम खुदा के दिए हुए ओहदों का नाम है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आप जो है, आपको एक स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, तो आपकी हर चीज जो है, यानी आपकी एफिशिएंसी है या आपकी काबिलियत और लियाकत है, वो ज्यादा फाइन ट्यून और अपग्रेड हो जाती है कि नहीं हो जाती उस ओहदे पर आने की बिना पे। ठीक, सही, यानी कोई भी नहीं कह रहा कि उससे पहले जो है आप लायक इंसान नहीं थे या एक ईमानदार इंसान नहीं थे या वो नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ओहदे के तकाजे जो हैं, जिस ओहदे पर आपको फाइज किया गया है, वो आपको एक स्पेशल स्टेटस अता कर देते हैं। उसके सर्टन रिक्वायरमेंट होती है, वो मतलब पूरी होती है। ठीक, सही, ठीक। तो ये वाला नुक्ता समझ में आ गया, इरसाल अरसलना इला कौमिही वाला जी, कि यहां से नबी के पैगाम और मेयार हमें समझ में आता है कि नबी कहते किसको। ठीक है। और इसको जो बात मैं कहते कहते वो बीच में रुक गया था, वो ये थी कि अफलातून ने भी जो है 2500 साल पहले एक मिसाल दी थी, शायद मैंने सुनाई हो या आपने पढ़ी हो, गार वाली मिसाल, जो काफी मशहूर है फिलोसफी में, केव पीपल। सुनिए आप लोगों ने? नहीं, हमने सुनी नहीं, मैंने नहीं सुनी जी, बाकी किसी ने? नहीं सर, नहीं सर। नहीं, ये बहुत मशहूर मिसाल है। यानी वो अफलातून अपने शागिर्द को, शायद अरस्तु, बल्कि सुकरात अफलातून को समझा रहा है कि तुम फर्ज करो कि गार है, और वो गार इस तरीके से है कि उसमें थोड़ी रोशनी, कुछ रोशनी अंदर जाती है, और उस गार के अंदर काफी सारे लोग हैं, पूरी आबादी है, लेकिन वो आबादी इस किस्म की है कि वो गार की दीवारों से जंजीरों के साथ बंधे हुए हैं।
یعنی کہ وہ غار کے اندر چل پھر سکتے ہیں لیکن اس سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ جو غار ہے وہ ایک سڑک یعنی گزرگاہ کے کنارے ہے جہاں سے مختلف قافلے گزرتے ہیں اور ان کی آوازیں آتی ہیں, کچھ سامنے مختلف قسم کی ساؤنڈز ہیں جو غار والے لوگ ریسیو کرتے ہیں. تو ان کے پاس جو بھی آوازیں آتی ہیں یا جو امیجز ان کو مل رہے ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں, کچھ پرچھائیاں دکھتی ہیں غار کی دیوار پہ, کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں, اور ان پرچھائیوں اور آوازوں کی بنا پر وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے بہت بحثیں کر رہے ہوتے ہیں, ڈیبیٹ, ڈسکشن, تھیوریز, فلاں فلاں فلاں, کہ کوئی کہتا ہے یہ ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, اور پھر آپس میں ان کی بڑی وہ سب چل رہی ہوتی ہیں معاملہ, یعنی ان کا علم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے ان ڈسکشنز کی بنا پر. پھر وہ کہتا ہے کہ پھر اس میں سے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس آبادی میں سے, غار والی, اس زنجیر سے آزاد ہو جاتا ہے اور اسے غار سے باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے. اور جب وہ باہر نکل کے دیکھتا ہے تو وہ پوری پھیلی ہوئی زمین اور سورج اور تمام کی تمام چیزیں جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ پہلے خود ہی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہے, جس کی دنیا خالی غار کے اندر تھی اور پرچھائیوں اور آوازوں پر مبنی تھی. تو وہ جاتا ہے اس دنیا کو, اس عالم کو دیکھتا ہے, اور بعد میں واپس غار میں آ کے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم جو کچھ بھی سمجھ رہے تھے نا سب غلط تھا. تم بیٹھ کر جتنے اندازے اور نتیجے نکال رہے تھے وہ سب جہالت پر مبنی تھے. تمہیں کچھ بھی نہیں پتا کہ اصل میں دنیا کیا ہے, یہ آوازیں, صدائیں اور پرچھائیاں کہاں سے آتی ہیں, کس کی ہوتی ہیں. تو وہ تمام کے تمام لوگ مل کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو مارنے اور قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ ایگزامپل ہے کیو پیپل کی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کچھ؟ جی سمجھ آ گئی. ٹھیک, جی سر آ رہا ہے سر. یہ ہے غار والی. یہ بہت مشہور فلسفی میں نا, یہ بہت مشہور ہے افلاطون کا. افلاطون نے جو کتاب لکھی ہے نا وہ اپنے استاد سقراط کے نام سے لکھی ہے بہت زیادہ, کہ اس نے مجھ سے یہ کہا, اس نے مجھے, اپنے استاد, یعنی خود اپنا نہیں بتایا اس نے, میرے استاد نے مجھے یہ بتایا اس نے. تو اس میں ایک ڈائلاگ میں کیا ہے سقراط کا. ٹھیک, تو یہ بہت ہی پراپر مثال ہے نبی اور رسول کی ریلیشن شپ کی ان کی اپنی قوم کے ساتھ. کہ یہ مثال میں نے کہا کہ تاکہ آپ کو ارسلنا والی بات جو ہے نا وہ ذرا بہتر سمجھ میں آ جائے. ارسلنا اور قوم ہی والی بات اس مثال سے, کہ وہ نبی بلند ہوتا ہے, حقیقت کو دیکھتا ہے, حقیقت آگے لوگوں کو بتاتا ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں تم جھوٹے ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل علم وہی ہے, اصل حقیقت وہی ہے جو ہم بنا کے بیٹھے ہیں, جو ہمیں پتہ ہے, جو ہم جانتے ہیں. ٹھیک, تو یہ ہو گیا پیغمبر, رسول, ان کا ارسال قوم کی طرف. دوسرا, انی لکم نذیر مبین, کہ بے شک میں تمہارے لیے ہوں کھلا نذیر, کہ کھل کر انذار کرنے والا. نذیر مبین, نذیر کا معنی آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آپ نذیر کا معنی تنبیہ کرنے والا لیا جاتا ہے. عموماً ڈرانے والا لکھا جاتا ہے تمام ترجموں میں, لیکن اس کا صحیح کہتے ہیں کہ تنبیہ ہے. مطلب آپ کو جو کہ کسی چیز کے متعلق آپ کو مطلب پریکاشن کر دینے والا, مطلب بتانے والا, کہ تنبیہ کرنے والا وہ ہے. ٹھیک, اور جی, اور کسی کی کوئی رائے؟ کوئی نذیر کا کنسپٹ اگر سمجھانا چاہیں. نذیر بھی سر وہ خوشخبری ہی کے معنی میں آتا ہے نا؟ نہیں, خوشخبری نہیں, وہ تو بات ٹھیک ہے, تنبیہ یا وارننگ, یا جو بعض اوقات ایک لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, ڈرانے والا, ڈر سنانے والا.
عموماً ترجمے میں درد کا معنی لیے لکھے ہوئے ہیں، اور لیکن بعض پر حقیقت میں بعض جگہ جو ہے وہ تنبیہ کے لیے دونوں ہے درد۔ اچھا، اس کو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے یہ ایک وضاحت مانگتا ہے۔ ظاہر ہے تفسیر کا مطلب، تفسیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب کسی چیز کو کھولنا۔ تفسیر کا معنی ویسے لٹرلی ہوتا ہے چہرے سے نقاب اٹھانا، کہ جو یہ ورڈز ہوتے ہیں نا یہ معنی کے چہرے پر نقاب کی مانند پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصل تفسیر یہ ہوتی ہے کہ ان الفاظ کے پردے کو ہٹا کر اس کے پیچھے جو معنی اور حقیقت ہے نا وہ آشکار کرنا اور روشن کرنا۔ تو یہ آپ اس کو جو بھی کہیں، تنبیہ کہیں، وارننگ کہیں، ڈر کہیں، خوف دلانے والا، جو بھی کہیں، لیکن یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں نا الفاظ یہ تفسیر مانگتے ہیں، یعنی ان کے چہرے پر سے نقاب ہٹائی جائے اور اصل حال اور شکل بتائی جائے۔ دیکھیں، نبی یا رسول جب قوم کے درمیان آتا ہے تو وہ ان کو کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ وہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ تم زندگی میں جتنی چیزوں کو اہمیت دے رہے ہو، یعنی ہم ان تمام معاشروں کی اگر بات کریں کہ جہاں پر انبیاء تشریف لائے تو وہ ان معاشروں کا جو حال تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ موحد نہیں تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ دیندار نہیں تھے، کہ تم جتنی بھی چیزوں کو مانتے ہو، قبول کرتے ہو، جتنے معاملات تمہاری نظر میں ویلیویبل ہیں، یہ سب کے سب فالس ہیں، جھوٹ ہیں۔ ان میں سے کسی کی بھی بنیاد حقیقت پر نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ڈر والا پہلو یا انذار والا پہلو کیسے آ رہا ہے۔ اگر تم اسی زندگی کو یا انہی تمام چیزوں کو ویلیویبل قرار دے کر اسی رستے پر باقی رہو گے تو تمہاری زندگی بہت تکلیفوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو جائے گی۔ اب اس والی چیز کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ تعلیم کہیں گے، تربیت کہیں گے، آگہی کہیں گے، اویئرنیس کہیں گے، شعور دلانا کہیں گے، کیا بولیں گے؟ یا ڈرانا کہیں گے؟ جی بتائیے۔ تو اس کو آگہی اور شعور شعور اور آگہی۔ ٹھیک، تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نذیر یعنی تنبیہ اور وارننگ کے پیرائے میں لوگوں کو، انسانوں کو ان کی حالت کے بارے میں اویئرنیس عطا کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ کہ آپ جب بات کرتے ہیں وارننگ کی اور ڈر اور خطرے تو آپ ایک چھوٹی سی بات کر رہے ہوتے، آپ یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ یہ کیوں ہے، کس لیے۔ یعنی کوئی ڈرانا بطور دھمکانا بھی ہو سکتا ہے، ڈرانا بطور ایکسپلائٹیشن بھی ہو سکتا ہے، ڈرانا جو ہے وہ اویئرنیس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، آگہی دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی کا جو انذار ہے وہ انذار کیا ہے؟ ان کا جو نذیر کی حالت میں کہ وہ اس بات کو بتاتے ہیں لوگوں سے کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو یہ روش حیات تمہیں کن کن خطروں سے دوچار کر سکتی ہے، تمہیں کن کن گڑھوں میں گرا سکتی ہے۔ یہ ایک بات، ٹھیک۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی اس میں پھر مزید اس کے اندر ریفائنمنٹس کیا آتے ہیں کہ پھر پیغمبر لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ گڑھے کون کون سے ہیں کہ جن میں تم گر جاؤ گے، کون سے مسائل ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں کہ جب پیغمبر آپ کو یہ اخلاقی تعلیم دے رہا ہے جو ہم نے پڑھا اور یہاں بھی موجود ہے
کہ لا تشرکوا باللہ شیئا لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یا لا تقتلوا النفس التي الا حرم اللہ الا بالحق. کیا یہ وہ گڑھے نہیں پیغمبر بتا رہا کہ ان میں جا کے گر جاؤ اگر تو مصیبت پڑے گی تمہارے لیے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی 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 سر. ہاں صحیح ہے یہ نا؟ وہ ایریاز ہیں جہاں پر خطرہ ہے ہمارے لیے. یہ وہ کھائیاں ہیں کہ اس میں اگر یہ رستہ احتیاط سے نہیں چلو گے تو اس میں گر جاؤ گے. یہ ہے نذیر. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں نذیر. اور نذیر اور کیا کرتا ہے کہ اس خطرے سے آگاہ کرتا ہے، وہ جو گڑھے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کراتا ہے. خالی یہ نہیں کہتا، یعنی جیسے ہمارے یہاں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ کیا تبلیغ ہوتی ہے، قرآن خالی قرآن پڑھنے کے ثواب بتا رہے ہوتے ہیں. اب یہ تو بہت نامکمل بات ہے نا. اصل بات کیا ہے کہ آپ صرف قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں بتائیے، آپ یہ بھی بتائیے کہ قرآن کیا ہے، اس کی کیا جہتیں ہیں، قرآن آپ کو کیسے روشن کرتا ہے، آپ کو کیسے نورانی بناتا ہے. تب بات ہوتی ہے نا ہدایت مکمل ہونے کی. تو اگر خالی پیغمبر یہ بتا دے، وارن کر دے، اویئرنیس دے دے کہ دیکھو رستے میں خطرہ ہے، اس کے بعد یہ اویئرنیس بھی دے دے کہ کیا کیا خطرات ہیں، کون کون سے گڑھے ہیں یا کون کون سے دشمن ہیں جو تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں، پھر بھی ایک بات اور کیا رہ جاتی ہے، ان سے بچنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. بچنے کا طریقہ کہ بچو گے کیسے. تو نذیر کے آپ بتائیں کتنے پہلو ہو گئے نذیر مبین کے؟ 3 پہلو ہو گئے کہ اگر جی اس راہ پہ چلو گے تو خطرہ ہے. ٹھیک، پھر تمہارا معاملہ سیف نہیں ہے لائف کا اگر اس راستے کو اختیار کیا. اس کے بعد کہ کیا کیا خطرات ہیں، گڑھے کون کون سے ہیں، اور اس کے بعد ان گڑھوں میں گرنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو اب یہ کتنا ڈفرنس ہو گیا اس سے کہ اگر آپ خالی نذیر کو یہ کہہ کے نکل جائیں کہ تنبیہ یا وارننگ یا ڈر، کتنا فرق ہے یا نہیں؟ بہت فرق ہو گیا. صحیح. تو اب پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے بحیثیت نذیر؟ کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتائیں اگر تم نے اس راہ کو اختیار کیا بہت مشکلیں پڑ جاؤ. کہاں کہاں پر پٹ فالز ہیں، کہاں کہاں پر مسائل ہیں، کہاں پر مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے انتظار میں، کہاں تم شکار ہو جاؤ گے شیاطین کے ہاتھوں سے. یہ پوری اویئرنیس تھی. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اس سے بچنے کا اور محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے اور محفوظ رستہ کون سا ہے. تو یہ مل کے کیا بنا؟ نذیر مبین. اور نذیر مبین کا معنی کیا ہوا کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں، جس سے خبردار کر رہا ہوں، جو آگہی عطا کر رہا ہوں، یہ بین ہے. یہ کوئی سیکرٹ بات میں نہیں کر رہا ہوں، کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ بین ہے. یعنی زندگی میں تم دیکھ سکتے ہو کلم کلا اس بات کو. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن رستوں پر چلنے کا کیا کیا انجام ہوتا ہے. دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھ سکتے. ٹھیک. تو نذیر مبین یعنی جس چیز سے ڈرایا گیا ہے، خوفزدہ. خوفزدہ کا مطلب کیا ہے کہ ہوشیار باش، ان راہوں پہ مت چلنا. وہ بین ہے، وہ کوئی آبسکیور نہیں ہے، مبہم نہیں ہے، بین ہے. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ جو پیغمبر کا بیسک اور فنڈامنٹل لیول کا کام.
ٹھیک ہے، یہ پیغمبر کا فنڈامنٹل یعنی بالکل ابتدائی درجے کا کام ہے نبوت کا، یہ والا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انی لکم نذیر مبین، یہ پہلا درجہ ہے نبوت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد جیسے بشیر، بشیر کون ہے وہ ہم پھر آگے چل کے دیکھیں گے ان تمام معاملات کو، کہ یعنی اب جس نے یہ ساری باتیں سن لی، جس نے اس بات کو قبول کر لیا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ان رستوں پر نہیں جاؤں گا، میں آپ کے بتائے ہوئی ساری ترکیبیں ان پر عمل کروں گا تاکہ میں ان گڑھوں میں نہ گروں۔ ٹھیک ہے، اب یہ انسان اس لائق ہے کہ اب اس کو بشارت دی جائے اچھی زندگی کی، اچھے انجام کی، اچھی عاقبت کی۔ تو اب وہاں سے پھر دوسرے لیول کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے بشیر، یعنی جیسے رسول خدا ابو سفیان اور ابو لہب اور ابو جہل والے لوگوں کے ساتھ کیا تھے؟ نذیر مبین تھے، اور جو لوگ سلمان اور ابوذر اور مقداد اور عمار اور بلال، ان لوگوں کے ساتھ کیا تھے آپ؟ بشیر تھے۔ وہاں پر نظارت نہیں تھی، وہاں پر بشارت تھی کہ اب یہ پیغام تم نے قبول کر لیا، اب تم خدا کے رستوں میں کیسے آگے بڑھتے ہو، اب خدا کی نعمتوں کو وصول کرو، اب اس راہ پر آگے بڑھتے جاؤ اور خدا کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں کو حاصل کرتے جاؤ۔ تو وہ والا پہلو کیا ہے؟ وہ بشیر ہے۔ یہ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی جی سر، جی سر، بشیر و نذیر کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی جی بشیر و نذیر۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بہت بڑی مظلومیت ہے کہ قرآن کریم نے حضرت نوح کو کہیں بھی بشیر کے نام سے یاد نہیں کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مطلب ان کا اسٹیٹس جو ہے نذیر تک تو رہا ہے، ذمہ داری، اسٹیٹس نہیں، ذمہ داری، ذمہ داری ان کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف نذیر تک ہے ان کو۔ تو میں کیوں اس کو ان کی مظلومیت سے تعبیر کر رہا ہوں؟ ان کی بات پہ عمل نہیں کیا کرنے نا، کہ لوگوں اتنے بھی لوگ، جی سوری فرمائیے۔ سر 8 لوگ ان کے ساتھ ہوئے تھے بس، اور تو باقی سب غرقی ہو گئے تھے۔ 8 نہیں 80 تھے، 80۔ اچھا، یعنی وہ بات ہے کہ ان کو لوگ ہی نہیں ملے اتنی 950 سال کی تبلیغ کو کہ جن کو وہ بشارت دے سکتے کہ جاؤ خدا کے رستے پر آگے جاؤ اور برکات و فیوزات الہی کو وصول کرو۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے نہیں؟ تو پھر ایسی ہیومینٹی کو ڈسٹروائے کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے ڈسٹروائے ہونے کا؟ کہ 10-20 نسلوں تک تبلیغ کرتا رہے ایک پیغمبر اولو العزم، اور اس کے بعد اتنے بھی لوگ نہ ملیں اور نہ بنے کہ جن کو بشارت دی جا سکے۔ آپ اس بات پہ غور کر کے دیکھ لیجئے، حضرت نوح کا ذکر جہاں پر بھی ہے نا قرآن کریم میں، وہ بطور نذیر ہے۔ یعنی جیسے رسول خدا کے لیے تو 5 چیزیں بیان کی ہیں، 5 چیزیں بیان کی۔ ٹھیک، تو یہ بھی ایک بڑا قابل غور نکتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ ہر جگہ مطلب پوری اپنی تبلیغی دعوت اور زندگی میں وہ انذار ہی کرتے رہے بس۔ ٹھیک، اور اس کے بعد جو ان کا وارن کرنا تھا، اویئرنس دینا تھا، وہ بنیادی اس کا پیغام کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، میں تم کو انذار کرتا ہوں 2 حقیقتوں کی طرف۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کے بندے نہیں بننا،
किसी की बंदगी नहीं करना। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, इस जुमले में क्या वो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के, जैसे मैं कह रहा हूँ, दो पहलू हैं। वो दो पहलू कौन से हैं? एक तो ये कि अल्लाह के सिवा किसी की ताबलीग नहीं करना, तौहीद मतलब जो है इबादत अल्लाह की, और दूसरी ये कि जो रोज़े क़यामत का आखिरी मतलब वो दिन जो कि दर्दनाक दिन क्या जो है उसका अजाब का एक अजाब होगा जो उस दिन होगा। जी, तो पैगंबर का इंजार या पैगंबर की खबर किन दो मेन पिलर्स पे खड़ी होती है? तौहीद और यौम आखिरत, तौहीद और आखिरत। या इसको थोड़ा और जरा एलैबोरेट कर लें कि तौहीद का मतलब तौहीद का नजरिया या तौहीद पर मबाहिस नहीं है। नहीं अमली शक्ल। हाँ, तौहीद का मतलब शिर्क से पाक जिंदगी, ठीक है। यानी हकीकतन जो तौहीद जो पैगंबर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सोसाइटी में, वो शिर्क से पाक जिंदगी लोगों की हो जाए। और उसके साथ जब इन्नी अखाफ अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, यानी फिक्र आखिरत, यौम अलीम के अजाब का खौफ आपके अंदर क्या चीज पैदा करेगा? तकवा। यानी फिक्र पैदा करेगा ना आखिरत की। आप मुतफक्किर हो जाएंगे ना, आप इस बात की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। वो बात आपकी ठीक है, अल्टीमेटली वो चीज तकवा की तरफ जाती है, परहेजगारी की तरफ जाती है। लेकिन फंडामेंटल लेवल पर नबी का जो इंजार है वो किन दो चीजों पर है? बंदगी में मुखलिस हो, शिर्क से पाक हो, और फिक्र आखिरत पैदा करो अपने अंदर। और इस बात की तरफ मुतवज्जे रहो कि आखिरत के हवाले से अगर बेपरवाह हो गए, अगर वहां पर लापरवाही और बेतवज्जोही का मुजाहिरा किया, तो फिर आखिरत जो है वो यौम अलीम, एक दर्दनाक दिन बन जाएगा तुम्हारे लिए। फिर उस दिन तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं बाकी रहेगी। हालांकि एक्चुअली खुदा चाहता है कि आखिरत हमारी पूरी जिंदगी का सबसे हसीन और सबसे खुशगवार दिन हो। ठीक है, हमें ये चाहना चाहिए या नहीं जी? चाहना तो चाहिए, लेकिन क़यामत के जो मनाजिर बयान किए जाते हैं तो यानी हम जो दुआ है, जैसे आइम्मा अलैहिस्सलाम की दुआओं में है कि मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन किसको बनाना, बताएं कौन सा दिन हो सकता है? बताएं आप लोग। आखिरत का, या जब वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन उसको बनाना जिस दिन मुझे मौत आए। ठीक, यानी मेरी ये जो दुनियावी जिंदगी है, इसमें मेरे लिए द हैप्पीएस्ट डे कौन सा हो? जिस दिन मेरी मौत है, जिस दिन मुझे मौत है। सही, ये वाली जो फिक्र है ना, ये असल में वो फिक्र है जो इस्मत और तहारत वाली फिक्र है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं इस पैटर्न पे? नहीं नहीं सोचते। हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशगवार दिन कौन सा होता है? जब शादी हो जाए, पहली औलाद हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, यही होता है ना खुशगवार दिन। जी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर, मौत का खुशगवार दिन कैसे हो? मौत का दिन खुशगवार ऐसे होगा कि आपके सामने से पर्दे हटेंगे, हट जाएंगे, और आपको अपनी जन्नत दिखेगी अपनी नजरों के सामने, जो आपने
اگر اس دنیا کی زندگی میں آپ نے اپنے لیے جنت بنائی ہے تو موت کا دن اس جنت کے ظاہر ہونے کا دن ہے. اگر آپ نے رضائے خدا کو کمایا ہے تو اس نور اور سرور کے واپس آنے کا دن ہے آپ کے لیے، آپ کی موت کا دن. تو اس سے خوشگوار دن اور کوئی ہو سکتا ہے پاسبل؟ بہترین سر، بہت زبردست. ٹھیک. تو یعنی اصل چیز وہی ہے جو آپ کی دینی تربیت ہے نا. دینی تربیت، اب آپ مجھے بتائیں کیا ہے اصل میں دینی تربیت جس پر علماء کو محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ دینی تربیت کیا ہے؟ فکر آخرت. کہ آپ کی فکر عصمت و طہارت والی فکر سے میچ کرنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں اور آپ بھی انہی ویلیوز کو اپہولڈ کریں، انہی باتوں کو لے کے چلیں، اسی کو اہمیت دیں، اسی کو رد کریں جو معصومین نے کیا ہے. تب صحیح معنوں میں دینی تربیت کے مقاصد پورے ہوتے ہیں. یہ دینی تربیت ہے جو علماء کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کی حد تک ہم نے یہ پوائنٹ کلیئر کر لیے. ارسلنا والی بات سمجھ میں آ گئی، نبوت اور رسالت کا مقام ہم کو دکھ گیا. پھر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ نذیر و مبین کیا ہوتا ہے، اس یعنی بحیثیت نذیر پیغمبر کی ذمہ داری کے کیا کیا پہلو ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو پیغمبر کی ذمہ داریاں ہیں جن میں دو مین ہیں، نذیر و بشیر، وہ ایک جگہ پر نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہائرارکی ہے، ان کا ایک لیول ہے کہ نذیر کے بعد بشیر کا مقام آتا ہے. اور جو انذار ہے وہ بنیادی طور سے دو چیزوں کے بارے میں ہے کہ جو نبی کی دعوت کے بھی مین پلرز ہیں. اور وہ یہ ہے کہ بندگی اللہ کے لیے خالص ہو اور شرک سے پاک ہو، اور لوگ فکر آخرت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک صحیح ہے. ٹھیک جی. کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز. جی سر، میں نے کیا تھا ابھی آپ نے جو بیان فرمایا کہ علماء کی ذمہ داری ہے، آپ کے یہاں علماء سے مراد اساتذہ ہیں؟ علماء سے مراد میری ہر وہ شخص ہے کہ جو حقیقت کا کسی بھی درجے پر علم رکھتا ہے. علماء سے میری مراد پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. علماء سے مراد ہیں وہ افراد اور حضرات جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں کسی بھی لیول پر یا کسی بھی اعتبار سے. اور دوسری ایک بات یہاں میں جسارت کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اگر انسان اس بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ میں حقیقت اور سچائی کے بارے میں کچھ جانتا ہوں تو اسے لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ پھر لوگوں کو گمراہ کر کے ہی فارغ ہوگا. ٹھیک سمجھ میں آ گیا علماء کون؟ جی جی بالکل سر. مطلب وہاں پہ پڑھے لکھے علماء ذاکرین وہ نہیں ہیں، ایک وہ شخص جو دیکھیں حقیقت کو جانتا ہے. خالی کتابیں پڑھنے سے جو ہے نا وہ نہیں انسان بنتا ہے یا عالم ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے شروع میں ہی آپ کو بتائی تھی نا علم کی تعریف. کیا تھی علم کی تعریف؟ حقیقت کا قلب پر روشن ہو جاتا. حقیقت کا قلب پر روشن ہونا، عالم اسے کہتے ہیں. اور اس کے لیے کتابی علم ضروری ہے، لیکن مطلب ہاں کتاب کا علم وسیلہ بنتا ہے، ڈیفینیٹلی وسیلہ بنتا ہے، لیکن اصل علم اس کو نہیں کہتے.
بلکہ جو میں نے کبھی ایک درس میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں دوسری جگہ پر یہ بات کہی تھی کہ جو الف اور بے کا علم نہیں رکھتا نا اس کا ہر علم بیکار ہے. انسان کو اصل میں جو علم چاہیے نا وہ الف اور بے کا علم چاہیے. الف اور بے کا علم کیا ہے؟ الف سے اللہ اللہ احد, ٹھیک ہے, فقط اللہ نہیں, اللہ احد. اور بے کا مطلب یہ کہ اس ہستی کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے. جس کو الف اور بے کا علم نہیں ہے نا اس کا ہر علم بیکار. اس کو پڑھنے پڑھانے, اور وہ قرآن نے مثال بھی دی ہے یہودیوں کے علماء کی, کمثل الحمار یحمل اسفارا. خدا ہم سب کو محفوظ رکھے اس مصیبت سے. اور جیسا کہ میں سمجھتا ہوں امام خمینی اور ان جیسے لوگوں نے اس بات پہ کافی زیادہ زور دیا ہے کہ خدا انسان کو مصیبت علمیت سے محفوظ رکھے. خدا انسان کو اس بات سے محفوظ رکھے کہ اس کے دماغ میں یہ خناس طاری ہو جائے کہ میں عالم ہوں, اور اس سے بڑھ کر یہ مصیبت اس کے سر پہ سوار ہو جائے کہ میں عالم ہوں اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ میرا احترام کریں, میرے آگے جھکیں. یہ سب وبال ہے انسان کے اوپر. ٹھیک, تو علم اصل میں کیا ہے؟ الف اور بے. جی شہزاد صاحب ٹھیک ہے؟ جی بالکل صحیح ہے, صحیح ہے الف اور بے. اور اگر الف بے نہیں جانتے نا تو پھر باقی کچھ نہ جانو تو بہتر ہے. نہیں صحیح, صحیح, بالکل صحیح ہے, الف بے ہی کا مسئلہ تھا. ٹھیک, چلیں پھر اجازت, اگر کسی کو کوئی اور بات نہیں پوچھنا تو. بہت شکریہ سر, آج آپ نے بہت ساری بہت سلامت رہیں. 2-3 چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اچھا ایک جی آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی بولیں. میں شہزاد بھائی سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ یہ پوری تقریباً 1 ویک کے بعد لوڈ ہوتی ہے, تو اگر یہ آج کل میں لوڈ ہو جائے یا مجھے بتا دیں کیسے لوڈ کرنی ہے تو میں کر دوں گا, کیونکہ اس کو جلدی معلوم کر رہا ہوں. سلمان بھائی یہ جو ہے نا اس کی